کام جو ان کو پسند نہیں یہ کرتی ہے، ان کے حکموں کو توڑتی ہے، ان کو تکلیف دیتی ہے، ان کو اذیت پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ ماں باپ کی رضا تو اللہ کی رضا تو باپ کی رضا میں ہے، یعنی اللہ کب راضی ہوگا؟ جب والد راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس روایت کے بارے میں مختلف علماء کی رائے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا حق بتایا۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا یا رسول اللہ، مجھ پر میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہاری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ سما، فرمایا تمہاری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تمہارے باپ کا۔ 3 مرتبہ ماں کا حق بتایا، 1 مرتبہ والد کا حق بتایا۔ آج ماں باپ کی نافرمانی میں معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ مبتلا ہے، بہت بڑا حصہ۔ آج ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی عزت اور ان کی توقیر اور ان کا احترام جو قرآن نے بتلایا ہے، جو حدیث میں موجود ہے، آج معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ نوجوان لڑکے اپنے بالوں کو کچھ بھی لگا لے، لوشن لگا لے اور چہرے بلیچنگ کرا لے اور جیم کر کے اپنے بازوؤں کو بنا لے اور گاڑی مہنگی سے مہنگی خرید کر خود کو اسٹائلش بنا لے، لیکن جنتی تبھی بنیں گے جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ چاہے لڑکیاں اچھے سے اچھے کپڑے خرید لے، زیور خرید لے، سونا چاندی جو پہننا ہو پہن لے، لیکن اللہ راضی کب ہوگا، جنتی کب بنے گی؟ جب ماں باپ راضی ہوں۔ اس وجہ سے آج کی اس شب میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری کی ساری کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی آج کی شب ہے میرے دوستو۔ اور اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بات یہاں اچھی طرح ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے عبادات کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ بے شک عبادات کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، لیکن عبادات سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ ہم لوگ کس کو سمجھتے دیندار، نیک؟ ہم سمجھتے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، کرتا پاجامہ پہننے سے والے، ہم سمجھتے کہ ایسا اوپر کا ڈریس رہا تو یہ بڑا دیندار ہے، تہجد گزار ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تلاوت قرآن کرتا دیندار ہے، ہم ان کو دیندار سمجھتے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں گناہوں سے بچ جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو سب سے بڑی دینداری متقی ہونا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کے تم سب سے زیادہ قریبی یعنی متقی بن جاؤ۔ آج ہم نیکیاں کرنے کو بہت تیار ہیں۔ شب برات کے سلسلے میں 20 لوگوں نے پوچھا کہ مولانا آج کی اس شب کی خاص عبادت کیا ہے، خاص عمل کیا ہے، نماز کوئی ہے تو بتائیں، اور خاص کچھ بھی ہے تو بتائیے، ہم کرنے کو تیار ہے۔ میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں اس شب برات کے موقع پر ہونے والی گفتگو سے کہ اس رات کا سب سے خاص عمل توبہ ہے۔ توبہ کس سے؟ گناہوں سے توبہ، اپنی بغاوتوں سے توبہ، اپنی سرکشی سے توبہ، اپنی اللہ کی حکم عدولی سے توبہ، جو حرام کام، جو کرائم ہم اللہ کی شان میں کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس سے آج کی شب میں توبہ کرنا ہے۔ اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو کہ توبۃ نصوحا۔ نصوحا کے 2 معنی علماء نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، خلاصہ بتلا رہا ہوں، ایسی توبہ کرو خالص اللہ کے لیے، اس توبہ میں کوئی ملاوٹ نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر، اللہ کے غصے سے ڈر کر، اللہ کے جلال سے ڈر کر توبہ کرو۔
کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ روٹھ نہ جائے، کہیں میرا اللہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، یہ سوچ کر توبہ کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے نا تو کپڑے کو سیا جاتا ہے، اور سی کے کپڑے کو درست کرتے ہیں، پیوند لگانا جس کو کہتے ہیں۔ تو توبہ نصوحہ کے معنی ایسی توبہ کرو کہ گناہوں کی وجہ سے جو تمہارا اعمال نامہ، خلاصہ بتا رہا ہوں، پھٹ چکا ہے، اس کو توبہ کر کے سی لو، درست کر لو، اپنے وجود کو پاکیزہ بنا لو، اپنے آپ کو درست کر لو، ہر قسم کے گناہ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ اور توبہ کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط بیان فرمائی کہ توبہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے تھے وہ گناہ ابھی چھوڑ دینا ہے، وہ گناہ ابھی چھوڑ دینا ہے۔ جو گناہ کر رہے تھے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ دوسرا فرمایا جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی، ایک دل میں بے چینی ہو کہ ہائے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اور تیسری شرط بیان فرمائی کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اب یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اس 3 شرطوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ معاف فرمائے ہم کیسے کیسے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ شب برات آتی ہے، شب برات کی رات میں گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے مول صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی توبہ کر لینا چاہیے، تو دعا کر لی، کل کہہ دیا کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ ہو گئی۔ گناہ کی توبہ کی پہلی شرط ہم کو یاد ہونی چاہیے کہ جو گناہ کر رہے تھے وہ گناہ ابھی چھوڑ دیں۔ جیسے مثال کے طور پر فون میں سانگز ہیں، سانگز آج کی جنریشن کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ آکسیجن کا کام کرتے ہیں، کہ سانس کے بغیر جیسے نہیں رہ سکتے ویسے سانگز کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ گانے بڑے ضروری ہیں، گانے نہیں ملتے ہیں تو ہمارے پاس حال یہ ہوتا ہے کہ بغیر گانوں کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کانوں سے گانے سنے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ کانوں میں گانوں کی آواز کا پڑھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں اس دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جہان میں قابل لعنت ہے، جن میں سے ایک آواز فرمایا کہ مرنے کے وقت میں جو نوحہ کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے اپنے آپ کو، یہ پیٹنے کی، رونے کی جو آواز ہے نوحے کی، یہ سخت قابل لعنت ہے۔ دوسرا فرمایا گانے کی آواز بھی قابل لعنت ہے۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ ماشاءاللہ سے ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھ لیا، مسجد چلے گئے، نماز پڑھے، واپس آ گئے، اور پھر عصر تک گانے سنے جا رہے ہیں۔ 10 منٹ نماز پڑھ کے اللہ کی رحمتوں کو بلایا اور 4 گھنٹے گانے سن کر کیا کیا؟ قابل لعنت کام کیا یا نہیں کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ایسی آواز پر۔ اب آپ غور کر کے دیکھ لو، اب اس لعنت برے عمل سے آج کی شب میں ہم کو توبہ کرنا ہے۔ اے میرے مولا، اب تک جو سن لیا ہے گانے، آج کے بعد نہیں سنوں گا۔ بولو نا، وہ سب ساتھی ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے۔ جو سنتے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں، جو نہیں سنتے ہیں الحمدللہ ہم تو ارادہ کرتے ہیں کہ موت تک نہیں سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے۔ توبہ کیا ہے کہ آج توبہ کر لی کہ اے اللہ میں یہ گانے نہیں سنوں گا، یہ گانے نہیں سنوں گی۔ تو کیا ہے یہ توبہ؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو گانے اب سن رہے تھے ان گانوں کے سننے کو ابھی چھوڑ دینا ہے، اب کل سے نہیں کروں گے، کل سے نہیں سنیں گے گانے۔ یہ ہوئی توبہ کی پہلی شرط۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا بلکہ گانے نہیں سننے پہ توبہ جو کر لی اور موبائل کی میموری میں گانے ویسے ہی فل ہے، بولے کہ یہ تو میرا بہت پسند کا گانا ہے، یہ تو بڑا فیوریٹ گانا ہے، یہ تو منڈ آف رہے وقت میں سنا جاتا ہے، یہ تو منڈ آن رہے وقت سنا جاتا ہے، یہ تو دل بہلائی کے لیے سنتے ہیں اور یہ غم کے لیے سنتے ہیں، یہ کسی کی یاد میں سنتے ہیں، یہ کسی کی خوشی میں سنتے ہیں، یہ کسی تہوار میں سنتے ہیں، اور یہ کسی انٹرٹینمنٹ کے موقع پہ سنتے ہیں، یہ تو ویکینڈ کے لیے ہے اور یہ تو سفر کے لیے ہے، جرنی میں اور ٹریولنگ کے لیے
لیے یہ سانگس ہے, مہندی اور منگنی کے یہ سانگس ہے, گھروں میں جب کوئی خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس وقت کے یہ گانے ہیں, پورے الگ 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 فولڈرز بنے ہوئے ہیں. تو باپ بتائیے کہ توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ سب موجود ہے, پھر توبہ کہاں ہوئی؟ توبہ کی پہلی شرط نہیں پائی گئی. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے گناہ کیا تھا ویسے اسی گناہ کو فوراً چھوڑ دیں, اب نہیں کریں گے. یہ ہے توبہ کی پہلی شرط. اور دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ پہ ندامت بھی ہو. آپ اسے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ندامت ہو گناہ پر, اور گناہ کو چھوڑ دے. ندامت ہو گناہ پر کہ اے اللہ مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا. آج آپ یقین جانیں گے بیسیوں گناہ بلکہ سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. توبہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم ان گناہوں کو گناہ تک نہیں سمجھتے. جیسے گانے کے سننے کا ہی گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے, ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ میں موجود ہے. کانوں میں آواز پڑی گانے کی. اس زمانے کا جو میوزک ہوا کرتا ہوگا نا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ابن عمر سے فرمایا, اے ابن عمر جلدی جلدی چلو. کانوں میں ایسے انگلیاں لگا ڈالی, ایسے انگلیاں کانوں میں لگا کر فرمایا, اے ابن عمر جلدی جلدی چلو یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ یہ آواز ایسی ہے جس پہ اللہ کی لعنت ہے. آج میرے اس ملک کے, آج میرے نبی کے اس امتیوں کے گھرانوں سے روزانہ اذانوں کے بجائے, روزانہ تلاوت قرآن کے بجائے, اذان کے ہونے پر نمازوں کے پڑھنے کے بجائے آج کتنے گھرانوں سے نغموں کی آوازیں گونجتی. کیا سارے کے سارے گھرانے اللہ کی لعنتوں کو لے رہے ہیں؟ سوچ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. کتنا بڑا گناہ ہے اور آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے توبہ کیسے کریں گے بھائی؟ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا توبہ کہاں سے کرے گا؟ اسی لیے تو سب سے پہلے ہم کو یہ بتاؤ کہ گناہ میں جو کر رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں. کیونکہ بہت سے نوجوان بات کو سن رہے ہیں تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سے نوجوان سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں. گھٹنوں سے اوپر کپڑے کا پہننا یہ جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مرد کا یہ سطر ہے گھٹنے کے نیچے تک. یوں سمجھ, گھٹنا سارا کا سارا کور ہو, گھٹنے تک مرد کا سطر ہے. سوئمنگ کے لیے چلے گئے اور سطر کھلا ہوا ہے. کہ یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے. اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے؟ نہیں سمجھا جاتا ہے. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے توبہ کہاں سے کریں گے؟ ایسے بیسیوں گناہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. آج اسلامی تعلیمات ہے کہ بھاوچ اور دیور کے درمیان پردہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ صحابہ نے فرمایا, یا رسول اللہ آپ دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی عورت کے لیے آپ نے فرمایا فلاں سے پردہ, فلاں سے پردہ, فلاں سے پردہ, تو آپ کی دیور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں, کیا مطلب تھا سوال کا؟ سوال کا مطلب یہ تھا کیونکہ دیور تو گھر میں ہی رہتا ہے اور شوہر کا بھائی ہوتا ہے, بالکل قریبی رشتہ ہے, تو اس دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا, اور آپ کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے, دیور تو بھاوچ کے حق میں موت ہے. یعنی انسان کو دیور سے پردہ کرنے میں, عورت کو دیور سے پردہ کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن مجھے معاف کیجئے گا کہ آج جتنا زیادہ شریعت نے دیور سے پردہ کرنے کی تعلیم دی ہے اسی قدر آج معاشرے میں دیور سے پردہ نہیں ہوتا. بالکل پردہ نہیں ہوتا دیور سے. جبکہ بھاوج اور دیور کے درمیان پردے کا کرنا فرض ہے, فرض. اور بھاوج اور دیور کے درمیان جو پردہ نہیں کیا جاتا ہے یہ گناہ ہے. کیا اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. جب اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے توبہ کیسے کریں گے؟ ہم کیسے توبہ کریں گے؟ کیونکہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. ہم توبہ کیسے کریں گے؟ ہم توبہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. ایسے بیسیوں گناہ, خلیرے, چچیرے, تائرے, ممیرے, پھپیرے, یہ جو بہنیں ہیں نا, ان بہنوں سے پردہ کرنا لڑکے کے لیے فرض ہے. بلوغ کے بعد اگر ان کزن سے پردہ نہیں کیا جائے گا تو یہ گناہ ہے.
ان کے ساتھ فری ہونا، شیک ہینڈ کرنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، تفریح پہ جانا، یک ساتھ بیٹھنا، مل جل کر بیٹھنا، مس گیدرنگ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا، مذاق کرنا، ٹھیٹی ٹھاٹا کرنا، یہ سب گناہ ہیں۔ کیا ہم اس کو گناہ سمجھتے؟ نہیں سمجھتے۔ جب اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو شب برات میں ہم توبہ کریں گے؟ اس سے نہیں کریں گے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، ہم شب برات میں کس سے توبہ کر رہے؟ کون سے گناہوں سے؟ اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں۔ یقیناً توبہ کر لی، آخر کون سے گناہ ہیں جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں؟ آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تب توبہ کریں گے۔ ایسے کتنے گناہ، چاچی سے، مامی سے، یہ ان لوگوں سے پردہ کرنا ہے لڑکے کو۔ کتنے لوگ ہیں چاچی سے پردہ نہیں کرتے، مامی سے پردہ نہیں کرتے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یقیناً گناہ ہے۔ پھر اس سے توبہ کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں توبہ کہاں سے کریں؟ ایسے کتنے گناہ ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے، خواتین کا ایسے کپڑے پہننا جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ یا پیٹ نظر آئے، یا پھر کوہنیوں کا جو حصہ ہے نظر آئے۔ عورت کے لیے یہاں تک ہاتھ کی کلائیوں تک کپڑوں کا پہننا، اپنے جسم کو چھپانا، یہ فرض ہے۔ جو کوئی عورت کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عذر سے اپنے ہاتھ کے ان حصوں کو کھلا رکھے گی کہ اس ہاتھ کے اس حصے کے نیچے اس کا کپڑا ہوگا، کونیوں تک ہوگا یا کونیوں سے اوپر ہوگا، جہاں تک بھی ہوگا، یا پیٹ اور پیٹھ کھلا رہے گا، یہ عورت گنہگار ہوگی۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھرانوں میں ان کی وائف ایسا لباس پہنتی ہے اور اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ کیا یہ گناہ نہیں؟ یہ گناہ ہے۔ پھر اس گناہ سے توبہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، توبہ کہاں سے ہوگی؟ آج گھرانوں میں کتنی خواتین مسلوں پہ بیٹھ کر، مسلے بچھا کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے، اے میرے اللہ میں آج آپ سے توبہ کرتی ہوں، سچی پکی توبہ کرتی ہوں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں آپ سے بخشش چاہتی ہوں، دعائیں کر رہی ہے۔ اے میری بہن، آپ کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں؟ کون کون سے گناہوں سے آپ توبہ کر رہے ہیں؟ آپ وہ بھی تو اللہ کے سامنے کہو نا، اے اللہ میں یہ گناہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، یہ گناہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، اس گناہ سے بھی توبہ کرتی ہوں، اس گناہ سے بھی توبہ کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا کہ میں اس گناہ سے توبہ کر رہی ہوں تو پھر آپ وہ گناہ سے بچ پائیں گے۔ آج کتنے لڑکے، کتنی لڑکیاں آج ایسے ہیں جو لڑکے لڑکیوں کے کپڑے پہن رہے، لڑکیاں لڑکوں کے کپڑے پہن رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنے، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنے۔ نہ مردوں کے لیے عورتوں کا لباس پہننا ہے، نہ عورتوں کے لیے مردوں کا لباس پہننا ہے، لیکن آج ہے ہمارے کلچر کا حصہ بنتا جا رہا۔ کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ہم کو خبر ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ جب ہمیں اس کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہوگی تو ہم توبہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے ہم کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہم ایسے تمام کے تمام گناہوں کے بارے میں جانیں، ایسے تمام کے تمام گناہوں کے بارے میں پڑھیں کہ جو گناہ اللہ کی نظر میں ہمیں گرا دینے والے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست کو پڑھیں اور کبیرہ گناہ کتنے ہیں، کیا ہے، ہم معلوم کریں تاکہ توبہ کرنے میں سہولت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا ایک اور جملہ، ایک اور روایت میں، کہ اس شب کو اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتہ داروں سے رشتوں کو توڑ لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس روایت کو اور اس گناہ کو معاشرے کے ایک ایک فرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج گھرانوں سے رشتہ داریاں، تعلقات، آپس کی ملاپ اس قدر ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔
اللہ کے نبی نے جو تعلیمات آج سے تقریباً 1500 برس پہلے اس انسانیت اور امت کو دی تھی، آج ایک ایک تعلیم کو ایسا لگتا ہے چن چن کر مسلمان ختم کر رہا ہے۔ ہر رشتہ داروں سے کیسی بے تکلفی، کیسی محبت، کیسا خلوص، کیسا پیار ہوا کرتا تھا، وہ سب ختم ہوتا جا رہا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماموں کی بھانجے سے بات بند ہے، خالہ کی ماموں بھانجے سے بات بند ہے، بھانجی ماموں سے ناراض ہے، 10 سال 5 سال سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات بند کیا ہوا ہے، ایک بہن دوسری بہن سے بات بند کی ہوئی ہے، بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے بات چیت بند ہے، چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے بات چیت بند ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتوں کو توڑنے والا اس شب میں محروم ہوگا۔ آج کی شب وقت بڑا بہت کم ہوگا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، اور یہ بندوں کا حق ہے، یہ جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ خود بندے معاف نہ کر لیں۔ اس شب میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ان رشتہ داروں سے جن کی بات چیت بند ہے، ہم ان سے صلح کر لیں، ہم ان سے توبہ کر لیں، ہم ان کی طرف رجوع کر لیں، ہم ان سے معافی چاہ لیں۔ اے اللہ، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، اپنے بھائی سے صلح کر لیتی ہوں۔ میں جو اپنے ماموں سے ناراض تھا، میں جو اپنی خالہ سے ناراض تھا، میں جو اپنی مامی سے ناراض تھی، میں جو اپنی فلاں رشتہ دار سے ناراض تھی، میرے اور ان کے درمیان بات چیت بند تھی، لیکن آج میرے مولا میں آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، مغفرت کی تلاش میں، جنت کے راستے کی تلاش میں، جہنم سے بچنے کی خاطر، آپ کی خوشی کے خاطر، آپ کی رضا کے خاطر، آپ کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے خاطر میں اپنے اس رشتہ دار سے جسے بات بند ہے، میں آج بات کا آغاز کر لوں گی۔ ان سے بھی ربط کریں، فون کے ذریعے سے بات کریں کہ کافی سال ہو گئے تھے، میں نے آپ سے بات چیت نہیں کی، مجھے خبر نہیں تھی، میں بے فکر تھا، میں غلطی میں تھا، میں نادانی میں تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ چاہے غلطی میری ہو یا آپ کی ہو، آپ مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ معاف نہیں کریں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا آج کی شب میں مغفرت سے محروم ہو جائیں گے وہ لوگ جو آپ آپس میں رشتہ داروں کو توڑنے والے ہیں۔ لہذا میں آپ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں، معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ یقین جانیے ایسے کئی لوگ ہیں جو ماموں ہیں تو بھانجے کی بات کا انتظار میں ہیں، مامی ہیں بھانجے کی بات کے انتظار میں ہیں، چھوٹے ہیں بڑوں کی بات کے انتظار میں ہیں، بڑے ہیں چھوٹوں کی پہل کے انتظار میں ہیں۔ آج سب کے دل اندر سے ملے ہوئے ہیں، ظاہراً ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے انتظار میں، دوسرا پہلے کے انتظار میں عمریں گزر جاتی ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے اور جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور گھر میں لاشا رکھا ہوتا ہے تو ماموں کے لاشے کو دیکھنے کے لیے بھانجا اس وقت آتا ہے اور ماموں کے سرانے ٹھہر کر ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔